کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں، بے فائدہ علم نہیں بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں، میری زباں پہ شکوہ اہل ستم نہیں، مجھ کو جگا دیا یہی احسان کم نہیں، یا رب ہجوم درد کو دے اور وسعتیں، دامن تو کیا ابھی میری آنکھیں بھی نم نہیں۔ جناب پبلک اسکول و کالج کی طرف سے شہدائے پشاور کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا اپنے بہترین مقرر عبداللہ شہباز کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر آنکھ اشک بار ہے ان پھولوں کے لیے، لڑتے تھے جو کبھی باغ میں جھولوں کے لیے، نیند اتنی گہری سو گئے ماؤں کے لاڈلے، اب کیسے جگائیں گے ان کو اسکولوں کے لیے۔ صدر علی وقار 16 دسمبر 2014 کی دوپہر جب میں گھر پہنچا تو میں نے ہر طرف دل دہلا دینے والا منظر دیکھا، ہر سو آہو فغاں کا عالم دیکھا، کہیں عجیب کوہرام برپا دیکھا تو کہیں نوجوانوں کو دھاڑے مارتے دیکھا، کہیں ماؤں کو اپنی جگر گوشوں کے لیے بلکتے دیکھا تو کہیں بہنوں کو خون کے آنسو روتے دیکھا۔ میں کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا، حتیٰ کہ میں نے عمر رسیدہ بزرگوں کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے لاشوں کے انبار سمیٹتے دیکھا۔ اٹھے ہوں گے بھلا کتنے لاشیں، جانے کتنوں کے گھر اجڑے ہوں گے۔ صدر علی وقار مگر جب دوسری جانب میں نے اپنی نظر دوڑائی تو میں نے سانحہ پشاور کے بعد اپنی قوم میں ایک جذبہ اور حوصلہ تازہ دیکھا۔ اس سانحہ نے پوری قوم کو متحد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر سیاسی جماعت نے اس بربریت کی بھرپور مذمت کی ہے۔ ہماری بہادر فوج کے سپہ سالار کے شانہ بشانہ حکومت پاکستان کے ہر شعبہ فکر نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں۔ جناب صدر، میرا دشمن جو کم فہم بھی ہے اور روش فہم بھی، اس کا یہ خیال تھا کہ میں حرف غلط کے مانند ہوں، کہ میرا وجود مٹ جائے گا، مگر وہ بھول گیا ہم ابن رشد نہیں، ہم جابر ہیں، ہم کندی ہیں، ابن خلدون طبری ہیں، ابن سینا، ابن الحیثم، ہم البیرونی توسی ہیں، ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی ہیں، ہم حیان ہیں نشاپور کے، ہم رومی کی مثنوی ہیں، ہم سوز بنے تو بلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے تو شاہ لطیف، ہم سچل سر مست بنے، ہم رقص بنے، ہم وشت بنے، ہم سچل سر مست بنے، جب جنگ ہوئی تو دولہ دریا خان بنے، جب امن ہوا تو اکبر کے 9 رتن بنے۔ صدر علی وقار 16 دسمبر کو دہشت گردی کرنے والوں کا یہ گمان تھا کہ وہ اس بے رحمانہ کارروائی سے ہمارے حوصلوں کو پست کر دیں گے، لیکن ان کو یہ خبر نہیں کہ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو جڑ سے جبر مٹاتی ہے، ظالم کو مار بھگاتی ہے، ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم تیگ سے کب گھبراتے ہیں، اقبال نے بھی فرمایا ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ صدر علی وقار اس سانحہ نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے بڑے تو بڑے بچے بھی ضرورت پڑنے پر جان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ ارے اور انسانیت کے قاتلوں، کان کھول کر سن لو، ہم وہ آگ پھوڑ دیتے ہیں جو اس ارض پاک کی طرف اٹھتی ہے، اور وہ زبان کھینچ لیتے ہیں جو ارض پاک کے لیے حرف ناپاک بولتی ہے۔ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ صدر علی وقار آج
اس سانحے کو 1 سال ہو چکا ہے اور آج اس قوم کا بچہ بچہ اس ملک کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر تیار کھڑا ہے۔ وہ مائیں جن کے جگر کے ٹکڑے اس سانحے کا شکار ہو گئے تھے، ان کے آنسو اب ان کی کمزوری نہیں بلکہ طاقت بن گئے ہیں۔ آج اس قوم کا ایکسپرٹ ٹیپو سلطان کے اس سنہری اصول پہ ڈٹ کھڑا ہوا ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ صدر علی وقار، یہ افسوس کا مقام نہیں، یہ رونے کا مقام نہیں، بلکہ یہ تو وہ دن ہے جس میں ہمیں ان ننھے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ہمیں آرمی پبلک اسکول کی پرنسپل کو سلام پیش کرنا ہے، جنہوں نے اس گلشن کا پھولوں کا تحفظ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شاعر نے شاید انہی کے لیے کہا تھا، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ صدر علی وقار، یہ معصوم بچے مردہ نہیں بلکہ زندہ و جاوید ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ صدر علی وقار، یہ معصوم پھول مرجائے نہیں، کملائے نہیں، بلکہ یہ تو وہ پھول ہیں جن کو دہشت گردوں نے مسلنے کی کوشش کی، مگر ان کی خوشبو ہماری مشام جاں کو ہمیشہ معطر کرتی رہے گی۔ صدر علی وقار، خوشبوئیں روشنیاں رنگ سہانے دیں گے، رہتی دنیا جنہیں یاد کرے وہ زمانے دیں گے، امتحانوں کے علاوہ سے گزر سکتے ہیں، ملک پر اپنے کوئی آنچ نہ آنے دیں گے۔ صدر علی وقار، ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جسے مجاہدوں، شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ صدر علی وقار، آج ہم سلام پیش کرتے ہیں پاک آرمی کے سپاہ سالار کو، جنہوں نے وطن دشمنوں کا قلع کما کر کے ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیا ہے۔ آج ہم سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو جنہوں نے اپنا لہو بہا کر اس ملک کی مٹی کی آبیاری کی ہے۔ آج ہم سلام پیش کرتے ہیں ان عظیم ماں کو جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے اس ملک پر وار کر اس ملک کے دفاعی حصار کو مضبوط بنا دیا، اور اس ملک کے ہر بچے کے اندر جوش، جذبہ اور حوصلہ پیدا کر دیا۔ ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن، لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ صدر علی وقار، میرے پاس ان ننھے شہداء کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں، پھر بھی ہمیں یہ پیغام دے گئے ہیں۔ تم نہ رونا میری ماں اور نہ ماتم کرنا، تم نہ رونا میری ماں اور نہ ماتم کرنا، تم میری یاد میں برسوں کا نہ لمحوں کا تعاقب کرنا، بند کمرے میں کہیں چھپ کے نہ آہیں بھرنا، نہیں مجھ کو دبے لفظوں میں مخاطب کرنا، نہ ہی تم پہلی ہو ماں جس کا جگر گوشہ کسی بے چہرہ فرید کے ہاتھوں چھنا ہو، اور نہ ہی اس قوم کی آخری ماں ہو جس نے اپنے نوجوان بیٹے کا لاشا اس مٹی کو دیا ہو۔ حوصلہ ایسے میں بلند رکھنا اپنا، تم نہ رونا میری ماں، تم نہ رونا میری ماں۔ شکریہ۔